بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں پہلی جمعے کی نماز کہاں اور کیسے ادا کی گئی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی لگام ڈھیلی کیوں چھوڑ دی تھی؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کیسے طے ہوئی اور اس کی تعمیر کیسے شروع ہوئی؟ دوستو، جمعے کی یہ پہلی نماز مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم کی جس مسجد میں آپ نے جمعے کی نماز ادا کی، اب اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ قباء کی طرف جانے والے راستے کے بائیں طرف ہے۔ اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا۔ اس پہلے خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا کچھ حصہ یہ تھا: تو جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچا لے، چاہے وہ آدھے چھوارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جسے کچھ بھی نہ آتا ہو وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے، کیونکہ نیکی کا ثواب 2 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ اور سلام ہو اللہ کے رسول پر اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دے دی۔ اونٹنی نے پہلے دائیں اور بائیں دیکھا، جیسے چلنے سے پہلے فیصلہ کر رہی ہو کہ کس سمت میں جانا ہے۔ ایسے میں بنی سالم کے لوگوں، یعنی جن کے محلے میں جمعے کی نماز ادا کی گئی تھی، انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیے۔ یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں آپ کی پوری حفاظت ہوگی، یہاں دولت بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس باغات بھی ہیں اور زندگی کی ضرورت کی سبھی چیزیں بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرائے، ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا: میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو، کیونکہ یہ معمور ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی خود چلے گی اور اسے اپنی منزل خود معلوم ہے، یعنی کہ اسے کہاں رکنا ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضراتوں کو دعا دی: اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی، یہاں تک کہ بنی بیازہ کے محلے میں پہنچی۔ یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے یہاں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا تھا۔ اسی طرح بنی سعدہ کے علاقے سے گزرے، انہوں نے بھی یہی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب فرمایا۔ اونٹنی آگے بڑھی، اب یہ بنی عدی کے محلے میں داخل ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننیھال تھی۔ ان لوگوں نے عرض کیا: ہم آپ کے ننیھال والے ہیں، اس لیے یہاں قیام فرمائیے، یہاں آپ کی رشتہ داری بھی ہے، ہم تعداد میں بھی بہت ہیں، آپ کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے، پھر یہ کہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، سو ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اونٹنی معمور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اونٹنی اور آگے بڑھی اور اسی محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ یہ جگہ بنی مالک بن نجار کے محلے کے پاس تھی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے قریب تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد بن زید نجار انصاری تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کے تھے، بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھے، ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریبی معاونوں میں سے رہے۔ ان کی وفات یزید کے دور میں قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران ہوئی۔ اونٹنی بیٹھ گئی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے نہیں تھے کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی، کچھ قدم چلی اور ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام بدستور چھوڑ رکھی تھی۔ اونٹنی اس کے بعد واپس اس جگہ آئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی، اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بنا ایک آواز نکالی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے اور ساتھ ہی فرمایا: اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا، اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا: انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اونٹنی کی مہر تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے۔ چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔ بنی نجار کے یہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے
دف ہاتھوں میں لے لیے اور خوشی سے سرشار ہو کر انہیں بجانے لگی اور گیت گانے لگی۔ ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں، کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے، ان کے قریب آئے اور فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے رہے جب تک مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 مہینے وہاں ٹھہرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ساتھ زیادہ تر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ دیکھنے لائق تھا۔ سب کی خواہش تھی کہ کہ مہاجرین ان کے یہاں ٹھہرے۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی۔ آخر انصاری حضرتوں نے مہاجرین کے لیے قرآن اندازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آیا وہی اس کے یہاں ٹھہرا۔ ساری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلی مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چلی اور اس جگہ جا کر بیٹھ گئی